الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور دین اسلام کے ایک ستون کی مانند ہیں۔ ترویج اشاعت دین میں اور دین اسلام کی معرفت میں، قرآن کے فہم میں، فراست میں، علم حدیث میں، علم قرآن میں، علم تفسیر میں، حتیٰ کہ علم فقہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا تھا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں جا کر لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، جو شرعی مسائل لوگوں کے ساتھ درپیش ہیں آپ ان کا حل بتائیں، اس لیے کہ وہاں آپ کی ضرورت ہے۔ وہاں کے خلیفہ نے، وہاں کے ناظم نے بھی آپ کو لکھا تھا، گورنر نے، کوفہ کی گورنر نے آپ کو لکھا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عالم دیں جو ہمارے لیے مرجع خلائق ہو اور ہمارے ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہو، کہ ہمارے درمیان میں مختلف باتوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، حل کرنے والا کوئی ہوتا نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا تھا، تو خط میں لکھا تھا کہ میں تم پر ایثار کر رہا ہوں کہ ابن مسعود ایسی قیمتی شخصیت ہیں کہ مجھے خود ان کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت تم پر ایثار کر رہا ہوں۔ ایسی قیمتی شخصیت ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے تربت پر ہمیشہ رحمت و رضوان کی بارش برساتا رہے۔ تو بیمار ہوئے تو وہ زمانہ تھا اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے، ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عیادت کرنے کا طریقہ ہے، اب تو آہستہ آہستہ چونکہ لوگ مشینی ہو رہے ہیں تو اب یہ عیادت کرنے کا طریقہ اور یہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ زیادہ اگر ہوا تو میسج کر دیا، زیادہ ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے 1-8 منٹ کے لیے بات کر لیے کہ بھائی کیسی طبیعت ہے، کہاں سے علاج ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کھا رہے ہو، بس اتنا ہی ہے۔ تو یہ عیادت نہیں ہے۔ عیادت تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر اس سے ملاقات کی جائے، اس کا دل بہلایا جائے، کچھ صحت کی بات کی جائے، کچھ آئندہ کی بات کی جائے، تاکہ اس کا دل بہلے، اسے ایسا لگے کہ وہ بہت جلد صحت مند ہو جائے گا، پھر آئندہ کے لیے بھی وہ کام کرے گا۔ اس طرح جس طرح ہمارے پاس اگر
عام زندگی میں بھی، عام حالات زندگی میں بھی کوئی اپنا محبوب آ جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے نا. ایسے ہی بیماری کی حالت میں اگر کوئی پسندیدہ شخصیت آ جائے، کوئی محبوب آ جائے، کوئی گہرا دوست آ جائے، تو بیمار جو ہے نا اسے دیکھ کر آدھا اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں فون میں یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہو سکتی ہیں. تو اپنے آپ کو مشینی دور سے کچھ نکالیے. اگر معلوم ہو خاندان میں کوئی بیمار ہے، کتنے بھی مصروف ہوں، ضرور ان سے ملیے، اس سے آپ کو بھی برکتیں ملیں گی. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ محدثین کے امام ہیں. یہ کسی کو بھی سن لیتے نا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، فوراً وقت سے پہلے پہنچتے، اس کی عیادت کرتے، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتے، اور وہ کہتا نا کہ اے امام میرے لیے دعا کر دیجئے. وہ محدثین کے امام ہیں، کہتے کہ میرے لیے دعا کیجئے، جلدی اچھا ہو جاؤں، پھر کاروبار زندگی میں مشغول ہو جاؤں، دنیا کا بھی کام کرنے لگوں، دین کا بھی کام کرنا میرے لیے آسان ہو جائے. آپ کہتے کہ میں تم سے دعائیں لینے آیا ہوں، تم میری دعائیں طلب کر رہے ہو؟ تم میرے لیے دعا کرو اور اپنے لیے دعا کرو. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں اور فرشتے اسے گھیرے ہوتے ہیں. وہ جو دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. لہذا میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، تم میرے لیے دعا کرو. تو ہم تو ہیں ہی دعاؤں کے محتاج. تو کبھی ایسا موقع ملے نا ضرور جایا کریں اور اپنی عادتوں میں کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کیجیے. تو بات ہو رہی تھی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی عیادت کو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو گئے. تو چند مکالمے ہوئے جسے امام قرطبی نے لکھا. کہنے لگے کہ فقال ما تشتکی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آپ ان کی عیادت کو گئے، آپ نے پوچھا کیا شکایت ہے آپ کو، یعنی کیا طبیعت ہے، طبیعت میں کیا خرابی آ گئی. تو کہتے ہیں کیا شکایت ہے آپ کو. قال، تو کہنے لگے ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے. میں بیمار جسمانی طور پہ ہوں لیکن گناہوں کا بیمار ہوں. دعا کیجئے گناہوں کی بیماری دور ہو جائے. یہ ان کی عاجزی ہے، ان کی ساری ہے. قالا، تو کہنے لگے فما تشتہی، کیا چاہتے ہیں. جیسے کوئی بیمار کے پاس جاتا ہے تو پوچھتا ہے نا کیا چاہتے ہو، کیا طلب کرتے ہو، کچھ کھانے کی حاجت ہے، کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے تو بتاؤ. تو یہ بھی گئے، آپ نے ان سے پوچھا ما تشتہی، کیا چاہتے ہو. قال رحمت ربی، کہنے لگے رب کی رحمت کا طلبگار ہوں، رب کی رحمت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے. قال، تو پھر آپ نے ان سے کہا افلا ندعو لکا طبیبا، کیا میں آپ کے لیے کوئی ماہر طبیب کا بندوبست نہ کر دوں. اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، کئی طبیب، کئی اطباء آپ کے زیر دست ہیں، آپ جاننے والے ہیں اور پرانے ہیں. تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا میں اپنی طرف سے، اپنے پاس سے آپ کے لیے کوئی ماہر طبیب منتخب نہ کر دوں. افلا ندعو لکا طبیبا، کیا میں آپ کے لیے اپنے پاس سے کوئی طبیب طلب نہ کر دوں، منتخب نہ کر دوں. قال، آپ نے فرمایا الطبیب امرضنی، طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے. یہ بیماری بھی اسی کی جانب سے ہے، یہ شفا بھی اسی کی طرف سے ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب مجھے شفا دیتا ہے. قال، پھر آپ نے ان سے ان کی دل جوئی کرتے ہوئے پھر آپ نے ان سے فرمایا افلا نأمر لکا بعطائک، کیا میں آپ کے لیے کوئی بڑا مال منتخب نہ کر دوں، آپ کے لیے ہبہ نہ کر دوں. کیا میں آپ کو بڑی رقم ہبہ نہ کر دوں جو آپ کے کام آئے. حالتی بیماری میں دوا ہے، علاج ہے، خوراک ہے، ساری چیزوں کی تو ضرورت پڑتی ہے اور پیچھے آپ عیال دار بھی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ایک خطیر رقم منتخب کر دوں، خطیر رقم آپ کے حوالے کر دوں، ایک بڑی رقم آپ کو بطور تحفہ دے دوں،
ہبا کر دوں؟ قال، آپ نے فرمایا لا حاجت لی فی، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی خود متقین کے امام ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بے شک آپ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر ہیں، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ رقم آپ کے حوالے کر دوں، تو جب تک آپ حالت مرض میں رہیں اس رقم سے آپ کا علاج ہوتا رہے، خدا نخواستہ اگر آپ کا انتقال بھی ہو جائے تو پیچھے آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیوں کے لیے یہ رقم کافی ہوگی، اس رقم سے آپ کی بیٹیوں کی پرورش ہو جائے گی، آگے کی زندگی ان کے لیے آسان ہو جائے گی، میں تو یہ چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایک بڑی رقم میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا یکونو لبناتک من بعدک، یہ رقم میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ رقم آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو بیٹیوں والا ہے تو وہ ہر وقت بیٹیوں کے بارے میں ہی سوچتا ہے نا، فکر مند ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو تفکرات مزید اور گھیرے ڈال لیتے ہیں، وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جائے، کوئی ایسا ذریعہ بن جائے، بیٹیوں کا گھر بس جائے، بیٹیاں میرے بعد بھی خوشحال زندگی گزاریں، تو یہ فکر تو سب کو ہوتی ہے نا۔ تو اسی فکر کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ رقم آپ کے کام آ جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال اگر آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو تو ضرورت پڑے، ان کے تو یہ رقم ان کے تو کام آئے گی۔ قال، تو آپ نے فرمایا اتخشا علی بناتی الفاقۃ من بعدی، فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بیٹیاں میرے بعد تنگی کی زندگی گزاریں گی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بیٹیاں میرے بعد فقر و فاقے کی زندگی گزاریں گی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بیٹیاں بھوکی مر جائیں گی؟ میری بیٹیوں کی گھر میں بھوک اور افلاس کا ڈیرا ہوگا؟ فرمائے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمائے انی امرتہن ان یقرأنا سورۃ الواقعات کل لیلۃ، بے شک میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور فرمایا اس کی برکت یہ ہے فإنی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، فرمایا جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا دے کہ زندگی میں ہمیشہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، کبھی فقر و فاقے کا منہ نہیں دیکھے گا، اس کی زندگی میں کبھی تنگی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ فرمایا کہ مجھے میرے بعد اپنی بیٹیوں پر فقر و فاقے کا خوف ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظمت نشان پر پورا اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، تو بے شک تنگی نہیں آئے گی، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ وصیت کر رکھی ہے، وہ اب بھی تلاوت کرتی ہیں، میرے بعد بھی تلاوت کرتی رہیں گی، تو تمہارے مال کی مجھے، آپ کے مال کی مجھے حاجت اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرے پاس اس سے بڑھ کر نسخہ موجود ہے۔ تو یہ جو دور ہے نا، یہ انتہائی مہنگائی کا دور ہے جس سے ہم سب پس رہے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ محنت کر کر کے تھک گیا لیکن پورا نہیں ہوتا، جب تک اخراجات میں استحکام نہ آئے تب تک بندہ کتنا بھی کما لے اس کی کمائی کم ہی پڑے گی۔ اگر سیلری میں، اگر پیسوں میں، اگر مزدوری میں اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی ہوگا تو سال میں ایک ہی بار ہوگا نا، لیکن یہاں تو مہنگائی ہر دوسرے دن بڑھتی ہے، تو جب تک مہنگائی کے کنٹرول میں استحکام نہ آ جائے تب تک بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ تو ہر شخص رونا رو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے،
کوئی گھر ایسا نہیں ہے بلا مبالغہ جو تفکرات کا شکار نہ ہو، جس گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو رہے ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ اور کما کر لاؤ، پورا ہوتا نہیں، بچوں کے لیے کمی ہے، خوراک کے لیے کمی ہے، لباس کے لیے کمی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ میں تو تھک گیا، اب ہوتا نہیں ہے۔ ہر مہینے جب سیلری لا کر بیوی کے ہاتھ میں رکھے تو آغاز ہی لڑائی سے ہوتی ہے، آغاز ہی جھگڑے سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی پر گزارا کرنا ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ اس پر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، اب وہ کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں رحمت کی ایک کرن ہے، ہمیں کسی پر تو اتنا کسی پر بھروسہ ہے نہیں۔ اللہ خیر کرے، اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، آگے امید ہے شاید کچھ اچھا ہو جائے، لیکن بہرحال کلی طور پر ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں بھروسہ ہے تو اللہ کی رحمت پر ہے، اللہ کے کلام پہ ہے، رسول اللہ کے فرمان پہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی مرحلے میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ تنگی بہت زیادہ ہے، تنگ دستی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، کوششیں کرتے رہیں، اللہ نے کوشش سے روکا نہیں ہے، کوشش کرتے رہیں، اور کوشش کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام بھی کریں تاکہ محنت کے بعد آپ کو دولت ملے، اور ان کاموں کے بعد ان دولتوں میں برکت ملے۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، زندگی لگا دی، ہم نے اپنے آپ کو گھسا دیا ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے برکتیں ملتی ہیں تو ان چیزوں کو بھی فراموش نہ کیا جائے۔ اور کیسی برکت ملتی ہے؟ ایک تو ہے اس حدیث میں برکتوں کا بیان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صحابی رسول کا رسول اللہ کے فرمان پر اعتماد کتنا ہے۔ دیکھیے، یہ ذرا غور کریں، ہم اگر پڑھیں گے بھی نا تو ہمیں وہ اعتماد نہیں ہوگا، نہ جانے اس کی برکت ملے، نہ جانے اس کی برکت نہ ملے، لیکن صحابی رسول کا رسول اللہ کے فرمان پر اعتماد اتنا ہے کہ سامنے مال ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر میرے پاس مال موجود ہے۔ تو کتنا اعتماد ہے؟ تو یہ اعتماد بھی پیدا کیجئے، اور اس طرح کے معمولات کیجئے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کیجئے۔ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت اکثر و بیشتر خاتون خانہ بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، اس میں کل لیلۃ کا لفظ آیا نا، یعنی رات میں، صبح بھی پڑھ لیں، اللہ کا کلام ہے، کسی بھی وقت پڑھیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کے وقت اس کی تلاوت کی جائے، سونے سے قبل یا عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے۔ جیسے سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے اسی وقت کر لیں، یا سونے سے قبل اس کی تلاوت کریں، اس کی برکتیں بہت ملیں گی۔ اسی جگہ آ کر امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے لکھا، آپ نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا نساءکم سورۃ الواقعہ فإنہا سورۃ الغنا، اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ ضرور سکھاؤ، اس لیے کہ یہ امیر کر دینے والی سورت ہے، یہ سورہ غنا ہے۔ دیکھیں، جو بھی باپ ہوتا ہے اس کی دل کی آواز ہے، باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ اس کی خواہش کی معراج یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال رہیں۔ باپ اگر بیمار بھی ہو نا، خوشحال بیٹی کو دیکھے نا تو اس کی طبیعت بھلی ہو جاتی ہے، لیکن اچھا بھی ہو، بیٹی اگر اپنے سسرال سے باپ کے گھر آئے اور چہرہ لٹکا ہو نا، باپ اچھا بھی ہو تو بیمار ہو جائے گا۔
تو والدین ماں اور باپ دونوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. بیٹیاں چونکہ باپ کے ساتھ زیادہ متعلق ہوتی ہیں، باپ کے ساتھ ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے ذکر کیا، ورنہ ماں اور باپ دونوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. والدین کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں خوشحال رہیں، اور اس خوشحال رہنے کی خواہش کے تحت والدین اپنی بیٹیوں کو تربیت کرتے رہتے ہیں، اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں، اچھی تربیت بھی کرتے ہیں، اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں کہ بیٹی جب اپنے گھر جائے تو کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہے، تعلیمی لحاظ سے بھی کوئی کمی نہ ہو، اخلاقی لحاظ سے بھی کوئی کمی نہ ہو، تربیت کے لحاظ سے بھی کوئی کمی نہ ہو. اس لیے کہ بیٹی جب اپنے گھر جائے تعلیم، اخلاق، تربیت کے لحاظ سے جب وہ بے مثال ہو تو ادھر والدین کا بھی سر اونچا ہو جاتا ہے. والدین چاہتے ہیں کہ بیٹی اپنے گھر میں خوشحال رہے، لیکن اس خوشحال چاہنے کے باوجود میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں کبھی والدین نے اس طرح کا درس دیا ہے اپنی بیٹی کو؟ کبھی کسی باپ نے، کسی ماں نے اپنی بیٹی کو سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ سورہ واقعہ یاد کرنے کو کہا ہے؟ ہم نے تو سب کچھ کر دیا نا. بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، اعلیٰ تعلیم دلوا دی، اس کے اخلاق سنوار دیے، اس کی سیرت کی نوک پلک اچھی کر دی کہ جب یہ اپنے گھر جائے با اخلاق رہے، با سیرت رہے. سب کچھ کیا اس لیے کہ بیٹی جب اپنے گھر میں جائے تو تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑے، فقر و فاقے کا منہ نہ دیکھنا پڑے. ان سبوں کے باوجود، ان تمام اخلاقیات اور کردار کے باوجود ہماری نااہلی یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ سکھایا لیکن آج تک سورہ واقعہ کی تعلیم بیٹیوں کے نہیں دی. تو یہ ہماری نااہلی ہے نا. اور ہماری نااہلی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی، ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں. لہذا کل تک اگر ہم غفلت میں تھے، اب غفلت سے اپنے آپ کو نکالیے. بیٹیوں کو خاص طور پر اس حدیث میں علموا نساءکم سورۃ الواقعہ، اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. خاص طور پر بیٹیوں کا ذکر آیا ہے نا، بیٹوں کو بھی دیں، لیکن بیٹیوں کو چونکہ دوسرے گھر جانا ہوتا ہے نا، تو جب وہ اپنے دوسرے گھر جائے اور جب اس کی عادت بنی ہوگی سورہ واقعہ پڑھنے کی، تو وہ بھلے 4 بچوں کی ماں ہو جائے، جب تک سورہ واقعہ پڑھے گی نہیں وہ سوئے گی نہیں. تو جب وہ ایسا ہوگا تو جب تک سورہ واقعہ پڑھتے رہے گی، باپ کے گھر میں رہے گی تو رحمت کا سبب بنے گی، اور جب شوہر کے گھر میں جائے گی سورہ واقعہ پڑھتے رہے گی تو شوہر کے گھر میں بھی نزول رحمت کا سبب بنے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی راستے میں تنہا نہیں چھوڑا ہے. آپ کی تعلیمات قدم قدم پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لہٰذا ان باتوں کا جاننا ضروری ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری اور آخری بات ہے کہ اس دور میں مہنگائی کے حوالے سے ہم نے بتا دیا، محنت مزدوری تو ہر ایک کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، فقط یہ کہتا رہے کہ مہنگائی بہت ہے تو ایسا کوئی دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے. تو محنت کریں، اللہ سے روزی طلب کریں، اور ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کریں، خود بھی پڑھیں. بیٹیاں اگر نابالغ ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، تو ترجیحی طور پر انہیں سورہ واقعہ حفظ کروائیں، سورہ واقعہ، تاکہ ان کے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے. سورہ واقعہ حفظ کروائیں کہ بیٹی کچھ حفظ کرو نہ کرو، سورہ واقعہ حفظ ضرور کر لو، تمہاری زندگی بھر کے لیے سورہ واقعہ کام آئے گی. چھوٹی چھوٹی اور بھی 2-3 صورتیں ہیں نا، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے. یہ ساری صورتیں بیٹیوں کو یاد کروائیں. فقط بیٹی نے ناظرہ پڑھ لیا تو یہ خوشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی نے قرآن کا حق ادا کر لیا ہے. ہاں یہ ہے کہ بیٹیوں کے لیے قرآن کا حفظ کرنا لڑکوں کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو یہ چند صورتیں ضرور یاد کروائیں. اس سے باپ کے گھر میں بھی نور اور برکتوں کا باعث بنے گی، شوہر کے گھر میں بھی نور اور برکتوں کا باعث بنے گی. 2 باتیں ہو گئی. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب لوگ سفر میں ہوتے ہیں نا، تو سفر
یہ تکلیف دہ امر ہوتا ہے، لیکن سفر میں سفر کرنے والے جب ایک دوسرے کا خیال کرے نا تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی جو ہے نا ایک سفر ہے، اور ہم سب مسافر ہیں۔ تو مسافروں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں لڑے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس دور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ فقط آپ کھائے، آپ کے بچے کھا رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے ارد گرد کے لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ بھی آپ کو اپنی گلی میں ملیں گے جن کے ہاں دودھ پیتا بچہ ہے لیکن دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، آپ کی اپنی گلی میں ملیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، قریدیں تو صحیح، غور تو کریں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی نفع کا باعث بنے۔ تو ایسا ضرور کیجئے، اگر آپ کے پاس 4 نوالے ہیں، 3 نوالے آپ کھا لیں، 1 نوالا دوسروں کو ضرور کھلائیں۔ دوسروں کو کھلائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے گا، ورنہ آپ کتنا بھی کما لیں گے نا اس میں کمی ہی رہے گی، پوری نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے جتنے بڑے بڑے فلاحی ادارے ہیں نا، انہوں نے کھانا کھلانے سے ہی اپنے ادارے کا آغاز کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو میمن ہوتے ہیں یہ بڑے امیر ہوتے ہیں، یہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوتے، ان کے مزاج میں کھانا کھلانا ہوتا ہے، لوگوں کی خبرگیری ہوتی ہے، ان کے مزاج میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی والدین انہیں سکھاتے ہیں کہ خیر خواہی کرو۔ بچپن سے ہی والدین جب اسکول بھیجتے ہیں تو 1 روٹی زیادہ دے کر بھیجتے ہیں کہ 1 تم کھا لینا، 1 اپنے ساتھی کو کھلانا۔ جب یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں نا تو دوسروں کا خیال رکھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، صرف ادھر ادھر نہیں، شہر کراچی میں جتنے فلاحی ادارے ہیں سب میمن چلا رہے ہیں، سب میمن چلا رہے ہیں نا، تو اتنی دولت برس تو نہیں رہی ہے نا، اللہ پاک انہیں دیتا ہے۔ اور کیوں دیتا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے خیال کرتے ہیں۔ ہم فقیر اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم دوسروں کو کیا کھلائیں اپنے بھائی بہنوں کو بتانے سے بھی کتراتے ہیں۔ گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو، بھائی بہن اگر بیمار ہو جائیں، انہیں ضرورت ہو، ہمارے پاس ہونے کے باوجود نکالتے نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ راز ہے، اس راز کو سمجھیے۔ ایک حدیث ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا یہ جو انسان ہے نا یہ سب اللہ کے عیال ہیں۔ عیال کا تو معنی ہوتا ہے خاندان، لیکن اللہ تو خاندان سے پاک ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ الناس کلہم عیال اللہ، جتنے لوگ ہیں نا یہ سب اللہ کے عیال ہیں، یعنی عیال کا مطلب خاندان ہیں۔ اور فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ مطلب میرے 4 بچے ہیں، اگر آپ نے میرے کسی ایک بچے کے ساتھ خیر خواہی کی تو میں زندگی بھر آپ کا ممنون بن جاؤں گا نا، زندگی بھر آپ سے محبت کروں گا نا۔ ایسے ہی یہ اللہ کے عیال ہیں، یہ انسان ہیں۔ اگر کسی ایک دکھی انسانیت کی خدمت آپ نے کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو ضرورت ہے اور اس کی ضرورت پوری کر دی، تو وہ بندہ تو بعد میں خوش ہوگا، رب کتنا خوش ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے بہت خوبصورت ہے، جو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث پر، اب تو وقت ختم ہو گیا، بس جلدی سے یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، مجھے بہت پسند آئی تو میں نے اسے نکال کے رکھا ہے۔ ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی نے المنبہات میں اس حدیث کو لکھا۔ ان علی من لم یکن عنده سنت اللہ و سنت رسولہ و سنت اولیائہ فلیس فی یدہ شیء۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کے پاس اللہ کی سنت نہیں، رسول اللہ کی سنت نہیں اور اللہ کے اولیاء کی سنت نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا جس کے پاس اللہ کی سنت نہیں، رسول اللہ کی سنت نہیں اور اولیاء اللہ کی سنت نہیں،
فلیس فی یدیہ شیء، اس کے ہاتھ خالی ہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ فقیل، تو کہا گیا یا سیدی، یا مولائی کائنات، ما سنت اللہ، اللہ کی سنت سے کیا مراد ہے؟ وما سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سنت سے کیا مراد؟ وما سنت اولیاء اللہ، اور اولیاء اللہ کی سنت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ سنت اللہ کتمان السر، فرمایا اللہ کی سنت سے مراد ہے عیبوں کو چھپانا۔ اللہ سب کے عیب جانتا ہے نا، لیکن کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتا۔ فرمائیے اللہ کی سنت ہے، اور جس کے پاس یہ سنت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ فقال، پھر فرمایا، فقیلا ما سنت الرسول، پھر پوچھا گیا سنت الرسول سے کیا مراد؟ قال، آپ نے فرمایا سنت الرسول المدارات بین الناس، فرمایا کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، لوگوں کے کام آیا جائے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ زندگی بھر رسول اللہ نے یہی تو کیا ہے نا، چاہے خیر خواہی کا تعلق دنیاوی ہو یا اخروی ہو، آپ نے ہمیں یہی سکھایا نا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ مدارات بین الناس، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ وقیلا ما سنت اولیائہ، تو پھر پوچھا گیا اولیاء اللہ کی سنت سے کیا مراد؟ قال احتمال الاذی عن الناس، لوگوں کی تکلیفوں سے درگزر کرنا۔ کوئی آپ کو کتنا بھی تکلیف دے آپ اسے دعائیں دیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تین سنتیں ہیں۔ اللہ کی سنت ہے بندوں کے عیبوں کو چھپانا، رسول اللہ کی سنت ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اولیاء اللہ کی سنت ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کو درگزر کرتے ہوئے انہیں دعائیں دینا۔ فرمایا جس کے پاس یہ تینوں سنتیں ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس یہ تینوں سنتیں نہیں ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔